بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج منصورہ۔ ہمارا مضمون ہے اسلامیات۔ آج فرسٹ ایئر ہم لوگ اپنے سبق میں توحید ذات و صفات کو پڑھیں گے۔ آج ہمارا سبق ہے توحید فی الذات اور توحید فی الصفات۔ توحید، عقیدہ توحید کی اصلیت یہ ہے، اصلیت کہتے ہیں اصل کو، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی یکتا اور بے مثل تسلیم کیا جائے۔ یکتا اکیلے کو کہتے ہیں، واحد کو کہتے ہیں، بے مثل کوئی مثال نہیں۔ توحید فی الذات، فی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے میں۔ توحید میں ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید کے بارے میں۔ توحید فی الذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ حسب میں، نسب میں اور خاندان سے پاک ہے۔ وہ اپنے وجود ازلی ابدی میں ایک ہے۔ ازلی کہتے ہیں جو پہلے سے موجود ہو، ابدی کہتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے وجود ازلی ابدی میں ایک ہے۔ وہ اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود رہیں گے جب کوئی چیز موجود نہیں رہے گی۔ اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو ذات میں واحد کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جب یہ کائنات نہیں تھی تب بھی اللہ تعالیٰ موجود تھا، اور جب یہ کائنات نہیں ہوگی تب بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ۔ ترجمہ، ہر ایک چیز اس کی ذات کے سوا فنا ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم رہے گی، اس کی ذات کے علاوہ تمام کائنات فنا ہونے والی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ہمسر کس کو کہتے ہیں؟ برابر۔ اللہ تعالیٰ کا ہمسر کوئی بھی نہیں، کوئی بھی برابر نہیں۔ تو وہ اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہو، نہ اس کے بچے ہیں جو اس اللہ سے پیدا ہوئے ہوں، اور نہ اس جیسا کوئی اور ہے۔ کوئی ذات ہے نہ کوئی اور ذات ہے، وہ اللہ ایک ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور کارخانہ قدرت کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ واحد، ایک معبود ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر ہوا وہ، الرحمن، مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم والا ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، کوئی اور معبود برحق نہیں ہے خدا کے سوا۔ وہ بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ واحد، ایک معبود ہے۔ ترجمہ، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ لفظ الہ میں محبت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو الہ ہے، یہ والا لفظ جو الہ ہے، اس میں محبت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، کہ حقیقی طور پر رب سے محبت کی جاتی ہے۔ باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ مجازی ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے، لہٰذا اس کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے، ایک ہونے پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یعنی ایک ہونے پر ایمان لانا چاہیے، اور خالص اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا معبود وہی ہوتا ہے، یہاں پہ معبود کے بارے میں ہے نا، لہٰذا معبود وہی ہوتا ہے جو مختار کل ہو،
یعنی کل کائنات کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہو، قادر مطلق ہو یعنی ہر چیز پر قادر ہو، علیم جاننے والا ہو، خبیر خبر رکھنے والا ہو، جو مشکل کشا ہو یعنی مشکل کو حل کرنے والا ہو، جو چاہے کرے، اس کے حکم کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیتوں سے جیسے سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ قصص کی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی، تو ان آیات کے سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ذات ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا تو کائنات کا نظام درم برہم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور وہی اس تمام نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا توحید فی الذات۔ اب دیکھتے ہیں توحید فی الصفات کے بارے میں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا و بے مثال ہے، ویسے ہی صفات بھی یکتا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کا مالک ہے جو کسی اور ہستی میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمیع و بصیر، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، ہر صفت میں یکتا و بے مثال ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ والرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کا دوسرا حصہ جو ہے، پہلا حصہ توحید فی الذات کے بارے میں ہے، دوسرا حصہ توحید فی الصفات کے بارے میں ہے۔ والرحمن الرحیم، یہ هو الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمان اور رحیم یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے ہے۔ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ رحمان سے مراد یہ ہے کہ وہ بے حد مہربان ہے۔ اس کا بڑا فیضان ہے کہ انسان کے گناہ گار، خطا کار ہونے کے باوجود بھی اس کی رحمت، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انعامات سے، اپنی رحمت سے بندے کو نوازتا ہے، اور انسان ان رحمتوں سے، ان انعامات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ رحیم ہے، مہربان ہے۔ رحیم سے مراد خصوصی رحمت کرنے والا ہے۔ اہل ایمان کے لیے خصوصی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خصوصی رحمت کا اظہار قیامت کے روز ہوگا۔ رحمان، رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان اور رحیم یہ دو نام جو ہیں اس آیت مبارکہ میں، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات پر حاوی ہے۔ تمام مخلوق رحمت خداوندی سے بہرہ مند ہو رہی ہیں۔ اب توحید فی الصفات جو ہے، توحید فی الصفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں۔ مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی صفات کا حامل ہو۔ تمام طاقتیں اور اختیارات اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار میں ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی مخلوق ہے، مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا توحید فی الذات کے بارے میں اور توحید فی الصفات کے بارے میں۔ اب صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم۔ اب دیکھتے ہیں صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور وہی سب کا رازق اور مالک بھی ہے۔ رازق روزی دینے والا ہے، مالک ہر چیز کا مالک ہے، زندگی دینے کا اور زندگی لینے کا، موت کا، رزق دینے کا، دولت دینے کا، مال و دولت دینے کا، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سب اسی کے محتاج ہیں، وہی قادر مطلق ہے۔ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اور اب یہ صفات ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی کا حکم مانیں، کسی دوسرے کو ان صفات میں شریک نہ ٹھہرائیں، مطلب کہ صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
سورۃ فاتحہ کی یہ آیت مبارکہ ہیں۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو ساری مخلوق کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ روز جزا کہتے ہیں آخرت کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، صرف اللہ ہی تعریف کے لائق ہے۔ اللہ ہی مہربان ہے، اس کی مہربانی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تمام صفات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، کسی مخلوق کے سامنے نہیں۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے بالکل اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی باپ ہے اس کا، نہ کوئی اولاد ہے۔ وہ کن فیکون ذات ہے، کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کن فیکون ذات ہے، وہ جس چیز کا حکم دے ہو جاتا ہے، اور جس چیز سے روکے وہ رک جاتی ہے۔ اب صرف ایسی ہستی کی عبادت کرنی چاہیے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نفع دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو نقصان دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ میں یہ تمام صفات موجود ہیں تو پھر اسی سے مانگنا چاہیے جو کسی کا محتاج نہیں۔ آج کلاس ہم لوگوں نے توحید فی الذات اور توحید فی الصفات اور صفات کے تقاضوں کے بارے میں پڑھا۔ فرسٹ ایئر جو آج پڑھا ہے، نوٹ سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اللہ حافظ۔